السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل اور احسان اور کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم تمام سامعین کرام کو اس بابرکت مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور یہاں پہ تمام علماء کرام، حفاظ کرام تشریف فرما ہیں، اور حضرت مفتی نظام الدین صاحب کی نظامت میں صدارت میں جو ہے اس مجلس کو افتتاح کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم تمام سامعین کرام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں چلتا ہوں کہ سب سے پہلے جہاں کہیں بھی دینی مجالس ہوتی ہے تو سب سے پہلے قرآن مقدس کی تلاوت کی جاتی ہے، تو میں اس مجلس کا جو ہے آغاز کرتا ہوں قرآن مقدس کی قرآن کی تلاوت سے، اور میں بابو نعمان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پہ آئے اور قرآن مقدس کی جو ہے تلاوت کر کے ہم تمام سامعین کرام کو جو ہے مستفیض فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، صدق اللہ العظیم۔ نے جو ہے ہم تمام سامعین کرام کو اپنی سریلی آواز سے جو ہے قرآن مقدس کی تلاوت کی ہے، اور ہم تمام سامعین کرام ان سے جو ہے مستفیض ہوئے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت کے جو ہے بعد جو ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی ہے۔ اب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں عزیزم بابو فیضان کو نعتیہ کے لیے جو ہے دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور ہم تمام سامعین کرام کو عرش کی بلندی سے دم بدم ندائے، عرش کی بلندی سے، عرش کی بلندی سے، عرش کی بلندی سے دم بدم ندائے،
دم بدم ندائے ہاشمی گھرانے میں فخر انبیاء ہاشمی گھرانے میں فخر انبیاء زندگی سوارو تم زندگی سوارو تم زندگی سوارو تم سامنے اسے رکھ کر سامنے اسے رکھ کر آپ جو شریعت کا لے کے آئینہ آپ جو شریعت کا لے کے آئینہ عرش کی بلندی سے دم بدم ندائے ہم سبھی پہ لازم ہے ہم سبھی پہ لازم ہے ہم سبھی پہ لازم ہے بھیجنا درود ان پر بھیجنا درود ان پر آپ جو شریعت کا لے کے آئینہ آپ جو شریعت کا لے کے آئینہ عرش کی بلندی سے ہمارے آنے والے مہمان خصوصی علماء کرام حفاظ کرام یہاں تشریف فرما ہیں۔ اب میں بیان کے لیے حضرت مولانا محمد شمیم صاحب قاسمی مدرس مدرسہ ندائے ملت بھوسہ و خادم شعبہ حفظ ختم نبوت اسی موضوع پر جو ہے ہم تمام سامعین کرام کو جو ہے مستفیض فرمائیں گے۔ میں مولانا شمیم صاحب قاسمی صاحب سے جو ہے گزارش کرتا ہوں کہ وہ یہاں پہ تشریف لائیں اور ہم تمام سامعین کرام کو اپنی تقریر سے جو مستفیض فرمائیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وعن ثوبان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ سیکون فی امتی کذابون ثلاثون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی رواہ ابو داود۔ محترم اساتذہ کرام، علماء اعظام اور طلباء عزیز، ہماری یہاں حاضری اپنے احباب کے ساتھ بمعیت جناب حضرت مولانا و مفتی نظام الدین صاحب دامت برکاتہم العالیہ ناظم مدرسہ عائشہ صدیقہ للبنات اور میرے رفیق محترم حضرت مولانا محمد اشتیاق صاحب نقشبندی شاذلی امام نیپالی جامع مسجد پرسا چتون اور دیگر احباب کرام جن کے نام سے میں ناواقف ہوں، سبھی کا میں شکر ادا کرتا ہوں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم جو یہاں آئے اور ہم نے مدرسے کا نظارہ کیا اور مسجد کی زیارت کی،
دل کو بڑی مسرت ہوئی اور قدرت کی کرشمہ سازی، یہ پہاڑ، یہ صحرا، یہ جنگلات، یہ آبشاریں، یہ دریا، یہ نیل، یہ پہاڑ، یہ ساری چیزوں کو جب ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو حقیقت میں رب کا یہ فرمان یاد آیا، ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ اور پہاڑی وادیوں میں جب ہم نے سیر و تفریح کی تو قرآن کریم کی وہ آیت فوراً ذہن میں آئی، سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ زمین میں سیر و تفریح کا حکم دیا گیا ہے، مگر نیتوں کو درست کیا جائے کہ ہم رب کی بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھیں، عجائبات، قدرت کے نظارے کو اپنی آنکھوں سے معائنہ کریں، مگر عبرت کی نگاہ سے کہ رب نے یہ چیزیں کیوں بنائی، یہ ساری چیزیں کیوں بنائی گئی۔ میرے محترم اور میرے عزیز ساتھیوں، ہمارا یہ سفر اور ہمارے آنے کا مقصد صرف ایک ہے، وہ کیا ہے؟ ہم اپنے احباب، علماء، حفاظ، طلباء عزیز اور عامۃ الناس کو اس بات سے واقف کرا دیں کہ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے، عقیدہ ختم نبوت کیا ہے، اور ہمارے ملک نیپال کے اندر قادیانی سرگرمیاں جو چل رہی ہیں، کس طریقے پر شباب پر ہے اور ناخواندہ مسلمانوں، سادہ لوح عوام کو کیسے اپنے جال کے اندر پھانس رہے ہیں اور کس طریقے پر ان کے ایمان پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں نے پڑھی ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان میں نے پڑھا ہے۔ اسی آیت و حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے چند باتیں عرض کرتا ہوں، دعا کریں اللہ رب العزت ہمیں صحیح بات کہنے کی، ہم سب کو سمجھ کی، بعدہ عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ دیکھیے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ کی آن اور آپ کا بان، یہ بیان کرنے کا محتاج نہیں ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی تعریف والضحیٰ، آپ کے گیسو کی تعریف واللیل اذا سجا، آپ پہ رنج و غم آئے تو قرآن کریم اترتا ہے ما ودعک ربک وما قلی، آپ چادر میں لپٹ جائیں تو یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، آپ کی فضیلت، آپ کی برتری، آپ کی شان میں پورا قرآن بھرا پڑا ہے۔ لیکن میں جو آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، آپ کو جو بتانا چاہتا ہوں، آپ کی شان، آپ کی صفت خاتم النبیین ہونا، آپ کا آخری نبی ہونا، یہ آپ کی ایسی شان ہے کہ یہ شرف، یہ عظمت کسی اور نبی کو نہیں ملا۔ اور اگر اس امت کا ہر فرد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو مانے، آپ کے اوپر اپنے جان و مال کو نچھاور کر دے، آپ کو امام الانبیاء بھی مانے، آپ کو افضل الانبیاء بھی مانے اور آپ کو سب کچھ مانے، لیکن اگر کوئی خاتم الانبیاء نہ مانے، آخری نبی نہ مانے، تو آدمی مرتد ہے، کافر ہے، زندیق ہے، دین سے باہر ہے اور مسلمان ہرگز ہرگز نہیں ہے۔ سمجھ رہے میری بات؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا، آپ کا خاتم الانبیاء ہونا، قرآن کریم کی تقریباً 30 آیت سے ثابت ہے۔ اس سے 30 آیت، اور 30 آیت بھی میں بطور تحدید کے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ میری معلومات کے مطابق 30،
ورنہ کوئی اگر نظر غائر گہری نگاہ ڈالے گا تو بہت سی آیتوں کے اندر اشارتاً صراحتاً دلالتاً آپ کا آخری نبی ہونا ثابت ہوگا۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 200 احادیث تواتر معنوی کے درجے میں ہے، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ وہ بھی میں اپنی معلومات کے حساب سے کہہ رہا ہوں، ورنہ کوئی حدیث رسول کو صحیح طریقے پر غور خوض کرے گا تو اس کو اور بھی آیات اور احادیث ملتی چلی جائیں گی۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، قرآن کریم کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے بالغ مردوں کے باپ نہیں ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بیٹے ہوئے وہ بچپن میں انتقال کر گئے، وہ بالغ نہیں ہوئے، تو رجال کہتے ہیں، رجل کی جمع ہے اس آدمی کو جو بالغ ہو گیا ہو، اور جب آپ کے سارے فرزند بچپن میں ہی رخصت ہو گئے تو آپ کسی بالغ مرد کے باپ نہیں رہے۔ ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، لیکن محمد اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں، نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں۔ یہ عقیدہ ہم سب کا ہونا چاہیے۔ جس کا عقیدہ یہ نہیں ہوگا وہ کافر ہے۔ کیا بھائی؟ کافر ہے۔ یہ اسلام کا جزء لا ینفک، ایمان کا ایسا اٹوٹ حصہ ہے، ایسا اٹوٹ انگ ہے کہ اس کو اگر جدا کر دیا جائے، جیسے ایک آدمی ہے، اگر اس آدمی کے دھر سے سر کو جدا کر دیا جائے، اگر گردن کو کاٹ دیا جائے بدن سے، تو آدمی زندہ رہے گا؟ دھڑ تو دکھائی دے گا مگر وہ انسان زندہ نہیں رہے گا، وہ مردہ ہو جائے گا۔ اسی طریقے پر اگر آدمی کے اندر دین کی ساری باتیں ہیں مگر اس کا عقیدہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا نہیں ہے، تو گویا کہ وہ مردہ انسان ہے، وہ زندہ انسان نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ صاحب ایمان نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ وہ صاحب ایمان نہیں ہے۔ اس لیے صاحب ایمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانے، آخری نبی مانے۔ اور جو آخری نبی مانتا ہے، آپ کو خاتم النبیین مانتا ہے، وہی مسلمان ہے۔ وہی کیا ہے؟ مسلمان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیسے ہی کسی کا عقیدہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہیں، تو لا محالہ اس کا ضد کیا ہوگا کہ آپ کے بعد کوئی نیا نبی آئے گا۔ جب نیا نبی آئے گا عقیدہ بن جاتا ہے، تو نیا نبی آئے گا تو نئی شریعت بھی آئے گی، تو نئی کتاب بھی آئے گی، نئے احکامات بھی آئیں گے۔ تو یہ دین اسلام جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا ہے، جس کے بارے میں قرآن کریم کہتا ہے من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو اسلام کے علاوہ کسی اور کو دین بنا لے، کسی اور مذہب کو اپنا لے، تو اس کا دین قابل قبول نہیں ہے۔ یہ کتاب جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، جو آخری کتاب ہے، جس کے بارے میں قرآن کریم کہتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ اس کتاب کی حفاظت میں قیامت تک کروں گا، تو یہ کتاب بھی آخری کتاب نہیں رہے گی۔ اور ہم جن کو آخری امت کہا گیا ہے، اللہ کے رسول نے جو فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں اور یہ امت آخری امت ہے، تو پھر دوسری امت آ جائے گی، جس نبی کو فالو کرے گی اسی نبی کی امت کہلائے گی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا یہ امر مسلم ہے، اور ایک ایسا مسلم عقیدہ ہے جس کے اندر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ لیکن سن 1839 عیسوی یا سن 1840 عیسوی، انگریزی جس کو ہم میلادی تاریخ کہتے ہیں، عیسوی تاریخ کہتے ہیں، اس کے حساب سے ایک شخص ہندوستان کے اندر، جو ہمارا پڑوسی ملک ہے، ہندوستان کے اندر ایک صوبہ ہے پنجاب، اور پنجاب کے اندر تحصیل، جیسے ہمارے یہاں نگر پالیکا ہے،
اسی طریقے پر وہاں تحصیل جو ہے وہ بٹالہ ہے. کون سا؟ بٹالہ. اور ضلع جو ہے وہ گرداسپور ہے. کیا ضلع ہے؟ گرداسپور. اس گرداسپور ضلع، تحصیل بٹالہ، اور گاؤں کا نام ہے قادیان. گاؤں کا نام کیا ہے؟ قادیان. اس قادیان بستی میں ایک شخص مرزا غلام احمد، مرزا غلام احمد، اس کے باپ کا نام ہے غلام مرتضیٰ. کیا نام ہے اس کا؟ باپ کا نام کیا ہے؟ غلام مرتضیٰ. اور دادا کا نام ہے عطا محمد، اور پردادا کا نام ہے گل محمد. کیا نام ہے؟ مرزا کا نام غلام احمد، اس کے باپ کا نام غلام مرتضیٰ، اس کے دادا کا نام عطا محمد، اور پردادا کا نام گل محمد. اس گل محمد کے بیٹے نے بڑے بڑے گل کھلائے. کیا کھلائے؟ بڑے بڑے گل کھلائے. کیا گل کھلایا؟ جس وقت ہندوستان کے اندر جنگ آزادی کی تحریک چل رہی تھی، علماء کرام کو، جو بھی تحریک آزادی کے مجاہد اور محرک تھے، ان کو جب انگریز گورنمنٹ حکومت کے تختہ دار پہ چڑھا رہے تھے، لوگ پھانسی کے پھندے پہ جھولنے کا موقع دے رہے تھے، اور سارے علماء پھانسی کو چوم رہے تھے، شہادت نوش فرما رہے تھے، ایسے موقع پر 1857 کے اندر اس نے انگریز گورنمنٹ کی خصیہ برداری کیا، خوشامد اور تملق کیا، اور اسی کا یہ ڈالا ہوا پودا، خود کاشتہ پودا، اس نے جو ہے شروع کے اندر مرزا ملعون لعنت اللہ علیہ نے شروع میں یہ کہا کہ میں اسلام کا خادم ہوں، اسلام کا مبلغ ہوں، اسلام کا پرچارک ہوں، پرسارک ہوں، اور اپنی عوام سے اس نے یہ کہا کہ میں اسلام کی خدمت کے لیے 300 دلائل اپنی کتابوں میں لکھوں گا، اور اس کے لیے لوگوں سے چندے کی، اور کہا کہ میں 50 جلدوں میں ایک کتاب لکھنے والا ہوں. کتنے میں؟ 50 جلدوں میں. 50 جلدوں میں اس نے کتاب لکھنے کا وعدہ کیا، اور 4 جلدیں لکھی. کتنے لکھی؟ 4 جلد. اور 5ویں جلد 23 سال تک مکمل جو ہے کچھ نہیں لکھا، خاموش رہا، اور اپنے مرنے سے کچھ پہلے 5ویں جلد کو لکھنا شروع کیا. اور اس 5ویں جلد کے دیباچے میں یہ لکھا کہ اسی دیباچہ سمجھ رہے ہیں، تمہید مقدمہ جو ہوتا ہے اس کے شروع میں یہ لکھا کہ 5ویں جلد میں لکھ رہا ہوں، اور اس 5ویں جلد ہی سے 50 کا عدد مکمل ہو جائے. کس کا ہو جائے گا؟ چونکہ 5 میں اور 50 میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، صرف 0 کا فرق ہے. کتنے کا؟ آپ بچے ہیں، آپ ذرا سوچئے، 50 میں اور 5 میں فرق نہیں ہے کیا؟ آپ کسی آدمی سے کہیے کہ میں 5 منزلہ عمارت بنانے والا ہوں. کتنی؟ 5 منزلہ عمارت بنانے والا ہوں. تو 5 منزلہ عمارت کا بجٹ کچھ اور ہوگا. اور آپ کہیں کہ 50 منزلہ عمارت بنانے والا ہوں، تو اس کا بجٹ بھاسٹ ہو جائے گا نا. اب آپ کل کہیے 5 منزلہ بنا کر کے کہ 5 اور 50 میں کوئی فرق نہیں ہے، اور سارے پیسوں کا آپ ہضم کر جائے گی، بے ایمانی ہوگا نا. تو اسی طریقے پر اس نے 4 جلد لکھی، اور 5 جلد تو اس کے مرنے کے بعد 26 مئی 1908 کو یہ مرا ہے. کب مرا ہے یہ؟ 26 مئی 1908 میں یہ مرا ہے. اور اس کے مرنے کے کچھ دنوں کے بعد اکتوبر کے اندر، مئی کے اندر یہ مرا ہے، اور اکتوبر کے اندر اس کی کتاب جو ہے وہ 5ویں جلد دوسرے لوگوں نے شائع کی ہے. مگر دیباچہ کے اندر اس نے شوشہ چھوڑ دیا تھا کہ 5 سے عدد کیا ہو گیا؟ 50 کا مکمل ہو گیا. اب یہ جھوٹ اور اس پیسے کو ہضم کرنے کا اس نے ایک حربہ اور ایک آلہ استعمال کیا. تو آپ یاد رکھیے 1839 یا 40 میں اس کی پیدائش ہوتی ہے، 26 مئی 1908 میں دنیا سے جاتا ہے. تو اس کے بتائے ہوئے حساب سے اس کی عمر کتنی بنتی ہے؟ 69 یا 70 بنتی ہے. حساب جوڑ لیجیے، کتنی بنے گی؟ 69 یا 70 سال بنتی ہے. اور اس نے جو اپنی عمر کے بارے میں پیشین گوئی کی ہے، 40 اس کی ایک کتاب ہے، اس 40 کے اندر اس نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے میری جانب وحی کی. کیا کی؟ وحی کی ہے. کیا؟ کہ لَأُحْيَنَّكَ حَيَاتًا طَيِّبًا 80 حولاً او قریبا من ذالک، کہ اللہ نے میری طرف وحی کی ہے کہ میں تجھ کو پاکیزہ زندگی دوں گا
30 یا اس سے کچھ 80 یا اس کے قریب قریب 80 یا اس کے قریب قریب. اب بھلا بتلائیے کہاں 69 اور 70 اور کہاں 80، کتنا کا فرق ہو رہا ہے؟ 10 سال کا فرق ہے نا. تو یہ اپنے پیشین گوئی میں جھوٹا ثابت ہوا. کیا ہوا؟ جھوٹا ثابت ہوا. اور ظاہر سی بات ہے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے والا کبھی سچا نہیں ہو سکتا. کبھی سچا ایک مرتبہ نہیں اس کا جھوٹ ثابت ہوگا، بلکہ بار بار وہ جھوٹا ثابت ہوگا. بار بار وہ. یہ تو میں نے اس کا پس منظر بتا دیا. دوسری بات یہ سمجھیے کہ نبوت کیا چیز ہے. نبوت جو ہوتی ہے نا، یہ اللہ کی طرف سے جس بندے کو دی جاتی ہے یہ صفت وہبی کہلاتی ہے. کیا کہلاتی ہے؟ صفت وہبی، عطائی، یعنی اللہ کی طرف سے انعام ہوتا ہے. اللہ کی طرف سے کیا ہوتا ہے؟ انعام ہوتا ہے. اور اللہ رب العزت یہ کسے دیتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ میں یہ رسالت کا عہدہ کس کو دوں گا، یہ نبوت سے میں کس کو نوازوں گا. اللہ ہر ایک کو نہیں دیتا. وہ بندہ جس کے لیے اللہ رب العزت اس صفت کا انتخاب فرماتا ہے، یہ نبوت کا وصف جسے عطا کرتا ہے، جس ذات کو عطا کرتا ہے، وہ ذات کیسی ہوتی معلوم ہے؟ وہ ذات بچپن سے لے کر 55 تک، بچپن سے لے کر 55 تک اس کی پوری زندگی آئینے کی طرح صاف و شفاف، بے غبار. اس کا بچپن اور 55 بالکل برابر ہوتا ہے. یعنی کہیں بھی کسی بھی آدمی کو اس کے کسی جگہ پہ انگلی رکھ کر کمزوری بتا نہیں سکتا کہ اگر یہ ایسا ہوتا تو زیادہ اچھا تھا، چاہے وہ ظاہری خوبی ہو یا باطنی خوبی ہو. نبی کا چہرہ، نقش و نگار، آپ کی خوبصورتی، یہ سب جو ہے اعلیٰ، عرفہ اور ہر اعتبار سے نرالا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ یہ نرالا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کا عالم کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سوئی کے اندر، سوئی کے ناکے میں اگر دھاگے کو پیرونے کی ہمیں ضرورت پڑتی تھی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لاتے تھے تو آپ کے چہرے انور کی روشنی سے میں سوئی کے ناکے میں دھاگے کو پیرو لیتی تھی. یہ آپ کے خوبصورتی کا عالم تھا، ظاہری خوبصورتی. کیا تھا؟ ظاہری خوبصورتی. ایک صحابی کہتے ہیں 14ویں کا رات چمک رہا تھا، 14ویں کی رات چاند چمک رہا تھا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر میں ایک نظر ڈالتا تھا اور ایک نظر میں چاند پہ ڈالتا تھا، اور میرے دل نے یہ فیصلہ کیا کہ چاند کے اندر چھائیاں ہیں مگر آپ کا چہرہ انور اس سے بھی زیادہ صاف و شفاف ہے. ایک طرف اللہ کے رسول کا چہرہ اتنا صاف و شفاف کہ چاند کی چاندنی بھی ماد پڑ جاتی ہے، اور ایک طرف یہ کالا کلوٹا. اس کا رنگ کیا تھا معلوم ہے؟ کالا. منہ سے اس کے بدبو آتی تھی. یہ نشیلی چیزوں کا استعمال کرتا تھا، افیون. اب ظاہر ہے کوئی عام آدمی، ایک شریف آدمی بھی نشیلی چیز اگر کھا لے تو اس کو کیا کہتے ہیں لوگ؟ یہ تمباکو کا عادی ہے، یہ سگریٹ کا عادی ہے، یہ تو نشیلی چیز استعمال کرتا ہے. ایک عام آدمی بھی اس کے بارے میں اچھا اثر نہیں لیتا. اور یہ آدمی کیا ہے؟ رنگ کا کالا ہے اور نشیلی چیز استعمال کرتا ہے، منہ سے بدبو آتی ہے. یہ تو ظاہری اس کی خوبی ہے جو میں گنا رہا ہوں. کیا ہے ظاہری خوبی؟ اور عیاش اتنا بڑا تھا، عیاش، کہ یہ آدمی جو ہے، عائشہ نامی ایک عورت تھی جس کا شوہر غلام محمد تھا، اس نے خود بیان کیا کہ میری یہ عورت عائشہ اس کی خدمت کرتی تھی. کیسی خدمت؟ ہاتھ پاؤں دبانے کی. ہاتھ پاؤں. اب بھلا بتلائیے غیر محرم عورت جو 15 سال کی جس کی عمر ہو، جس لڑکی کی، وہ لڑکی اگر ایک شخص کی خدمت کر رہی، ہاتھ پاؤں دبا رہی ہے، اور زینب نامی دوسری عورت کا کہنا یہ ہے کہ میں رات بعد پنکھے جھیلتی تھی، تو بھلا بتلائیے وہ آدمی کیا کر رہا ہوگا رات کے اندھیرے میں؟ عیاش ہے کہ نہیں ہے؟ تو جس آدمی کا کریکٹر اتنا گھناؤنا ہو، وہ آدمی نبی تو بہت دور کی بات ہے،
وہ آدمی شریف انسان بھی ہوگا؟ لیکن یہ شروع میں اپنے آپ کو کیا کہا کہ میں اسلام کا خادم ہوں، چندے بٹورے، 50 جلد کی کتاب میں لکھوں گا، لکھا 4 جلد، 5ویں جلد بعد میں شائع ہوئی، وہ پیسہ بھی ہضم کر گیا۔ دوسری بات کیا تھی؟ ایک آنکھ کا یہ کانا تھا، کیا تھا؟ بجھے میری بات؟ بھینگا پن جس آدمی کی آنکھ میں ہوتا ہے نا، اس کو ہر چیز ایک کے بجائے 2 نظر آتی ہے۔ کیا آتی ہے؟ ایک کے بجائے 2 نظر آتی ہے۔ تو یہ آنکھ کا کانا تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا اگر سڑک پہ مین روڈ ہو اور اس میں ایک بتی کی گاڑی کوئی چلائے رات کے اندر تو چلنے دیتی ہے ٹریفک؟ نہیں دیکھا آپ نے؟ ایک بتی کی گاڑی کو چلنے نہیں دیتی۔ 4 چکا اگر ہو اور ایک بتی کی گاڑی چلے تو اس کو چلنے دیا نہیں جاتا۔ تو نبوت کے سڑک پر ایک آنکھ کا کانا دجال جو ہے وہ کیسے چلے گا؟ چلے گا؟ نہیں چلے گا۔ اس لیے یہ آدمی جو ہے نبی تو نہیں ہے مگر دجال ہے۔ کیا ہے یہ؟ دجال ہے، اور اللہ کے رسول کی پیشین گوئی کا سچا مصداق ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ کہ ان قریب میری امت میں 30 دجال اور کذاب ہوں گے۔ کتنے ہوں گے؟ 30 دجال اور کذاب ہوں گے۔ دجال دجل سے ہے، مبالغہ کا صیغہ، اور کذاب کاذب سے ہے، کذاب مبالغہ کا صیغہ، یعنی بہت زیادہ فریب دینے والا، دھوکہ دینے والا، اور بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا۔ بہت زیادہ یہ شخص دھوکہ دینے والا بھی تھا، جھوٹ بولنے والا بھی تھا، اور جھوٹ بولنے میں یہ کیا تھا؟ جھوٹوں کا امام، گرو گھنٹا، سمجھ رہے ہیں نا؟ اور اللہ کے رسول نے جو اس حدیث کے اندر فرمایا کہ 30 دجال ہوں گے، 30 کذاب ہوں گے، تو کوئی ضروری نہیں کہ 30 ہی ہوں گے۔ کیوں؟ محدثین نے لکھا ہے کہ بہت سارے قیامت تک جھوٹے پیدا ہوتے رہیں گے۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں، آپ کی زندگی کے اندر بھی مسیلمہ کذاب، اسود عنسی، طلیحہ اسدی، اور بھی لوگ جو ہے نبوت کا دعویٰ کیا۔ سجاہ نامی ایک عورت نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، مگر مسیلمہ کذاب بھی مارا گیا، اسود عنسی، طلیحہ اسدی، سب کے سب جو ہے ٹھکانے لگے، اور قیامت تک ایسے جھوٹے نبی آتے رہیں گے۔ لیکن یہ مرزا غلام احمد قادیانی کا معاملہ دوسرے مدعیان نبوت سے ذرا الگ ہے معاملہ۔ کیوں؟ یہ چونکہ انگریز کا پروردہ ہے، انگریز کا خود کاشتہ پودا ہے، اس لیے اس زمانے سے لے کر آج تک انگریزوں کی اس کو سرپرستی حاصل ہے۔ جب ہندوستان تقسیم ہوا، یعنی پاکستان بنا، تو یہ قادیان سے بھگ کر کہاں گیا؟ ربوہ۔ ربوہ پاکستان میں ایک جگہ ہے، اور پاکستان کے اندر جب ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں علماء کی قربانی سے پارلیمنٹ کے اندر ایک بل پاس ہوا جس کے اندر قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا، پھر اس کے بعد جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں امتناع قادیانیت آرڈیننس جاری ہوا، جس کے اندر باضابطہ قادیانیوں کو مسلمان کہنے پر روک لگائی گئی کہ تم اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے۔ تو پھر وہاں سے بھگ کر یہ لندن چلا گیا۔ کہاں چلا گیا؟ لندن۔ اور لندن جا کر وہیں سے اپنی سرگرمیاں یہ شروع کیا، اور آج بھی ہمارے نیپال کے اندر یہ فوکس کر رہا ہے۔ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہوں گے شاید یہ نئی بات ہے، ہمارے سامنے تو آج تک کوئی ایسا ملا نہیں ہے۔ کبھی بھی وہ آدمی کسی سے ملتا ہے، دیہات میں جائے، شہر میں جائے، ان پڑھ سے ملے، کسی سے ملے، تو اپنے آپ کو شروع میں وہ قادیانی نہیں کہتا ہے، اور نہ ہی وہ یہ کہتا ہے کہ مرزا غلام احمد کے ہم ماننے والے ہیں، اور نہ ہی یہ کہتا ہے کہ وہ نبی ہے، بلکہ بالکل دیہات کے اندر جہاں ان پڑھ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہاں جانے کے بعد پہلے یہ معلوم کرتا ہے کہ یہاں کوئی مسجد ہے یا نہیں، کوئی مدرسہ ہے یا نہیں، کوئی مکتب ہے یا نہیں۔ جب اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہاں مکتب نہیں ہے، مسجد نہیں ہے، مدرسہ نہیں ہے، تو لوگوں سے کہتا ہے کہ آپ لوگ یہاں چند گھر بے پڑھے لکھے لوگ یہاں بستے ہیں، آپ کہیے تو میں آپ کو کوئی زمین اپلبدھ کرا دوں، خرید دوں، اور آپ کہیے تو میں ایک مکان بنا دوں، اور آپ کہیے تو آپ کے بچوں کو پڑھانے کے میں ملا لا کے رکھ دوں۔ آپ کو مفت نہ کھانا دینا ہے، نہ تنخواہ دینی ہے، نہ زمین خریدنی ہے، کچھ نہیں کرنا ہے،
اب بھلا بتلائیے پھنسے گا نا آدمی جال میں؟ پھنسے گا کہ نہیں پھنسے گا؟ اور اس کے بعد میں جب آپ آہستہ آہستہ آپ کے بچوں کو لے کر بیٹھائے گا وہ، تو شروع کے اندر آپ کی قرآن ہی کو پڑھاوے گا، وہ آپ کا نورانی قاعدہ ہی وہ پڑھاوے گا، سمجھ رہے ہیں نا؟ اور جب آپ آہستہ آہستہ اس سے مانوس ہو جائیں گے تب وہ آپ کو بتائے گا کہ ایک امام ہیں، امام مہدی، جن کا نام ہے غلام احمد، وہ خلیفہ ہیں، فلاں ہیں، ڈھکاں ہیں۔ آہستہ آہستہ اب شیطانی چونکا اب لگاوے گا وہ۔ جب بچے مانوس ہو جائیں گے اب اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ آپ کو ذلی بروزی نبی، فلاں نبی، ڈھکاں نبی کرتے کرتے اب آپ کو جب جال میں پھانس دے گا، اب آپ اس کے پاس پڑھ رہے ہیں اور بچے اور شاگرد تو اس کے استاد کے جو ہے دل دادہ ہو جاتے ہیں، اس سے مانوس ہو جاتے ہیں۔ اب آہستہ آہستہ آپ کو جب اپنا لے گا، پھر آپ کا جب وہ امتحان لے گا اور آپ کے اندر دیکھے گا کہ کچھ جوہر اور گوہر ہے، تو آپ کو قادیان بھی گھمانے لے جائے گا، اور اگر آپ وہاں جا کر اس کے معیار پر اتر گئے تو آپ کو نوکری بھی دلا دے گا۔ میں یہ فرضی کہانی نہیں بتا رہا ہوں، میں اپنے آنکھوں دیکھا احوال بتا رہا ہوں۔ پرسونی بھٹا آپ لوگ نہیں سنے ہوں گے تو بتا دیتا ہوں، بیرگز شہر سنے ہیں؟ بیرگز کے قریب پرسونی بھٹا ضلع پرسا کے اندر ایک گاؤں ہے، وہاں باضابطہ قادیانیوں کا کالج ہے، درتا ہے، یہ حکومت درتا کی ہوئی ہے، اور وہاں مسلمان تقریباً 40 گھر قادیانی کے شکار ہو چکے ہیں، اور وہاں کا حال وہی ہے جو میں نے بیان کیا ہے۔ بڑی کوششیں ہوئی ہیں، کئی مرتبہ دورہ ہوا ہے، لیکن اب بھی لوگ حال پہ اپنے آ نہیں رہے، ماضی پہ لوٹ نہیں رہ رہے، کیوں؟ شکار ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ وہ شکار ہو گئے۔ تو بہرحال میں آپ حضرات کے سامنے اس لیے باتیں رکھ رہا ہوں، عوام ہمارے یہاں گرچہ نہیں ہے مگر علماء کرام یہاں ہیں، علماء کرام اس کی حساسیت کو سمجھیں اور بچوں کو یہ بتلائیں کہ قادیانی فتنہ کیا ہے، اس فتنے سے اپنے بچوں کو ہوشیار کریں۔ اپنے درس کے اندر بھی اللہ کے رسول کا خاتم النبی ہونا، آخری رسول ہونا صاف شفاف ان کو بتاویں اور بے غبار انداز میں بتاویں۔ اور یہ علماء کرام جس طریقے پر جس مسجد کے اندر امام ہیں، جس مدرسے میں علماء ہیں، ان علماء کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے علاقے کے اندر گھوم گھوم کر جس طریقے سے ہم دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں اسی انداز پہ اس عقیدے کا پرچار و پرسار بھی کریں کہ ختم النبیین، ختم نبوت کا عقیدہ کتنا اہم عقیدہ ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی اگر 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اور اس کے پیشانی پر سجدے کے نشان بھی ہیں، رات کو تہجد میں بھی روتا ہے، اللہ کے یہاں گڑ گڑاتا ہے، لیکن اس بیچاروں کو معلوم نہیں ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اب بھلا بتلائیے، اگر وہ آخری نبی اللہ کے رسول کو نہیں مانتا، اس کا عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں معلوم اس کو نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کا انجام کیا ہوگا؟ ایمان اگر صحیح ہے، ایمان درست ہے تو نجات مل جائے گی، لیکن اگر ایمان درست نہیں ہے تو نجات نہیں ملے گی، چونکہ نجات ملے گی عقیدے کی صحت پر۔ عقیدہ درست ہے نجات مل جائے گی، عقیدہ درست نہیں ہے تو نجات نہیں ملے گی۔ اس لیے آپ حضرات اس بات کو اچھی طرح یاد کر لیں اور اپنی ذمہ داری سے اس کو اوڑھنا بچھونا بنا لیں کہ جہاں کہیں بھی ہوں اس بات کا خوب پرچار کریں کہ ہم مسلمان کا عقیدہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ قادیانی دھوکہ دیتے ہیں کہ آپ تو کہتے ہیں کہ نبی نہیں آئے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کا خود عقیدہ ہے کہ وہ آئیں گے قرب قیامت میں۔ تو اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آ چکے ہیں، وہ آ چکے ہیں اور وہ نبی بنائے جا چکے ہیں، ان کو زندہ آسمان پہ اٹھا لیا گیا ہے، اور آج بھی آسمان پہ زندہ ہیں۔ جب اللہ رب العزت چاہیں گے ان کو آسمان سے اتاریں گے، اور کہاں اتاریں گے وہ بھی صاف شفاف ہے نا۔ اور کب آئیں گے؟ قرب قیامت میں آئیں گے، اس زمانے امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہوگا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، امام مہدی کا ظہور، یہ دونوں ساتھ ساتھ ہوگا، دونوں ساتھ ساتھ ہوگا۔ ایسا نہیں کہ ملعون مرزا پہلے آ چکا اور کہہ رہا اپنے آپ کو، کبھی کہتا ہے کہ میں مسیح موعود ہوں، کبھی کہتا ہے کہ میں امام مہدی ہوں، کبھی کہتا ہے کہ میں ذلی بروزی نبی ہوں، کبھی کہتا ہے کہ میں خود نبی ہوں۔ تو یہ تو ایسا رنگ بدلتا ہے جیسے گرگٹ،
گرگٹ جو ہے رنگ بدلتا ہے نا، اسی طریقے پر اس کا دعویٰ بدلتا ہے. کبھی کہتا ہے کہ میں مسیح موعود ہوں، کبھی کہتا ہے کہ میں امام مہدی ہوں، کبھی کہتا ہے کہ میں ذلی بروزی نبی ہوں، کبھی کہتا ہے میں خود نبی ہوں. تو یہ رنگ جو بدل رہا ہے یہ جھوٹا ہے. کیا یہ ملعون ہے، اور ایک مرتبہ لعنت نہیں بلکہ قیامت تک اس پہ لعنت ہوتی رہے گی، کیونکہ اتنا بڑا دھوکہ باز مکار عیار شاید ہی کوئی ملا ہو. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ حضرات چونکہ تعلیم الاسلام پڑھتے ہوں گے، شاید پڑھتے ہیں نا، تو چونکہ اس زمانے کے اندر یہ فتنہ زور پہ نہیں تھا، لیکن اب یہ زور پہ ہے اور آخری رسول ہونا مسلم عقیدہ ہے. اس لیے ہم لوگ اس قادیانی کے جال پھانس سے بچنے کی کوشش کریں اور اس کو جہاں تک ہو پرچار و پرسار کریں. اور میرا مقصد جو تھا وہ مقصد تقریباً حل ہے. میرا مقصد بھی یہ ہے کہ میں عوام کو نہیں، خواص کو جگا دوں، علماء اور حفاظ کو جگا دوں. اور آپ تو مستقبل کے سرمایہ ہیں، میرے زندگی کے مایہ ہیں، اور آپ حضرات سے میری بڑی امیدیں وابستہ ہیں. آپ حضرات جو ہے مستقبل کے معمار ہیں، دین کے محرک ہوں گے. اور آپ میں نہ جانے کون عالم ہوگا، کون حافظ ہوگا، کون مفتی ہوگا، کون قاری ہوگا. انشاءاللہ مستقبل کو آپ سنبھالیں گے، اور آپ کی زندگی انشاءاللہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کو روشن اور تابناک بنا دے آپ کی زندگی، اور آپ مستقبل کے اندر دین کے بڑے داعی بنیں. کیا بنے آپ؟ داعی بنیں. اور یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ دعوت و تبلیغ یا تحفظ ختم نبوت کی یہ تبلیغ، اس میں کوئی تضاد نہیں ہے میرے بھائی، کوئی تضاد نہیں. ہم آپ کے معاون ہیں. کیا ہیں بھائی؟ معاون ہیں. اور ایک دوسرے کے آپسی تعاون کے ساتھ اس کام کو لے کر چلنا ہے. کیا کرنا ہے؟ لے کر چلنا ہے. جہاں کہیں بھی ہم ہوں، دعوت کے لیے گشت کر رہے ہیں، تو ہم تو کہتے ہی ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو جب ہم اس کا ترجمہ پیش کریں تو کہیں اللہ کی ذات کے سوا کسی اور سے کچھ نہیں ہوتا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف رسول نہ کہہ کیا کریں ہم، محمد آخری رسول ہیں. اس کے ترجمہ میں ہم ملائیں، حالات کے حساب سے کیا کریں ہم ملاویں. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، جو کچھ ہوگا اللہ کی ذات سے ہوگا، اللہ کے غیر سے نہیں ہوگا. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، اور آپ ہی کی طریقے میں دونوں جہاں کی کامیاب. یہ ترجمہ کرتے ہوئے ہم پیغام دے دیں کہ ہم تحفظ ختم نبوت کو لے کر چل رہے ہیں، اور عقیدہ ختم نبوت میں ہم کوئی سودا نہیں کرنا چاہتے، کوئی سودا نہیں کرنا چاہتے. سمجھ رہے میری بات؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پہ، ناموس رسالت پہ کوئی اگر قادیانی حملہ کرتا ہے، ہم اس کو برداشت ہرگز نہیں کریں گے، برداشت ہرگز نہیں کریں گے. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے استاذ شیخ الحدیث تھے، لیکن جب ان کو پتہ لگا کہ قادیان کے اندر قادیانی اپنی سرگرمیاں تیز کیے جا رہا ہے، تو حضرت کا جملہ تھا کہ مجھ سے کہیں بہتر اس گلی کا کتا ہے. اگر میرے جیتے جی ایک مسلمان بھی قادیانی بن جاتا ہے تو مجھ سے بہتر کیا ہے؟ گلی کا کتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے، علامہ کشمیری جیسا عظیم محدث یہ بات کہتا ہے، تو ہم لوگ بھی یہ جذبہ لے کر چلیں کہ ہمارے جیتے جی ہمارے حلقے میں اگر ایک مسلمان بھی قادیانی بن جاتا ہے تو ہم سے بہتر کون ہے؟ گلی کا کتا ہے. کیوں؟ گلی کے کتے سے سوال نہیں ہوگا، لیکن ہم سے تو سوال ہوگا. ہم مسئول ہوں گے کل قیامت کے دن. اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا کہ تیرے ہوتے ہوئے ایک مسلمان قادیانی کیوں ہو گیا. اس لیے میرے بھائی ہم سب کوشش کریں کہ اس ذمہ داری کو اوڑھیں، اور جہاں بھی اس عنوان سے بلایا جاتا ہے دوڑ کر آویں. جیسے بکری کا وہ بچہ کہ جب ماں سے بچھڑ جاتا ہے اور بکری آواز دیتی ہے تو بچہ دوڑ کر آتا ہے، اسی طریقے پر اگر تحفظ ختم نبوت کا کوئی داعی آپ کو آواز دیتا ہے تو آپ دوڑ کر جائیے اور یہ جذبہ لے کر یہاں سے اٹھیے کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم جہاں بھی رہیں گے اس کام کو کریں گے. کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں، اس کا جواب میں دے دیتا ہوں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نیپال کے اندر تو بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے دھرم کا پرچار پرسار کرتے ہیں، جیسے عیسائی لوگ جس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں، اس کو کرسچن بھی لوگ اپنے دھرم کا پرچار کر رہے ہیں، وہ بھی تو اسلام سے خارج ہیں، تو ان کے پیچھے آپ کیوں نہیں پڑتے ہیں؟
اور بھی بہت سارے مذاہب والے اپنا پرچار کرتے ہیں، ان کے پیچھے کیوں نہیں پڑتے ہیں؟ تو سن لیجئے، ہم کسی کے پیچھے نہیں پڑتے۔ ہمارے برادران وطن جو ہمارے ہندو بھائی ہیں، ہمارے گھر کے بغل میں ان کا گھر ہے، ہمارے چھپر کا پانی ان کے چھپر پہ ٹپکتا ہے، ہم کو کوئی الرجی نہیں، کوئی نفرت نہیں، کوئی عداوت نہیں۔ ان کے مجلس میں ہم شریک ہوتے ہیں، ان کی شادی کی دعوت آ جائے تو ہم کھانے بھی چلے جاتے ہیں، ہم کو ان سے کوئی نفرت نہیں، کوئی عداوت نہیں، ہمارے بھائی ہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ اور اس ملک میں ان کو بھی رہنے کا حق ہے، مجھے بھی رہنے کا حق ہے، ان سے مجھے کوئی نفرت نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ شوق سے کہتے ہیں کہ میں ہندو ہوں، کرسچن کہتے ہیں کہ میں کرسچن ہوں، وہ یہ نہیں کہتا کہ میں مسلمان ہوں۔ لیکن یہ قادیانی اسلام سے خارج ہے، اور ہماری طرح یہ اپنا مرزا باڑہ بناتا ہے، یعنی مسجد بناتا ہے ہماری شکل میں، جو وہ مرزا باڑہ ہے۔ ہماری لباس میں وہ پنڈت کو لا کے رکھتا ہے، جو وہ پنڈت ہے وہ ملا نہیں ہے، اور وہ اپنے آپ کو کیا کہتا ہے؟ مسلمان کہتا ہے۔ تو ہم کو الرجی اس بات سے ہے، نفرت اس بات سے ہے کہ تم مسلمان نہیں ہو۔ مسلمان اپنے آپ کو کیوں کہتے ہو؟ تم کہو کہ میں ملعون مرزا کا ماننے والا قادیانی ہوں، میں اسلام سے دور ہوں، میرا الگ مسلک ہے، مجھ کو کوئی الرجی نہیں ہوگی تم سے، لیکن تم مسلمان کیوں کہتے ہو؟ مسلمان تم ہو نہیں، اور مسلمان تم کہتے ہو اپنے آپ کو، تو یہ تو ایسا ہی ہو گیا جیسے کوئی آدمی چمڑا بچھا دے خسی کا اور اس پہ گوشت بیچے سور کا۔ تو خسی کے چمڑا پہ خسی کا گوشت نہ بکنی چاہیے، بجھ رہے میری بات؟ تو اسلام کے لبادے میں تم جو ہے قادیانیت کا پرچار کر رہے ہو، جیسے وہ خسی کے چمڑے پر سور کا گوشت بیچ رہا ہے۔ تو ظاہر سی بات یہ مسلمانوں کو دھوکہ دینا ہے، اس کو کبھی برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے قادیانیوں کی سرگرمیوں پر ہم بند لگاویں گے، اور جہاں تک ہوگا جان دینے کی ضرورت پڑے گی جان دیں گے، مال کی ضرورت پڑے گی مال دیں گے، جان دیں گے، مال دیں گے، مگر کبھی بھی اس پہ سودا نہیں کریں گے۔ بجھ رہے میری بات؟ یہ جذبہ ہر بھائی کا ہونا چاہیے۔ ہم سب سے پہلے سمجھائیں گے، بجھائیں گے، منائیں گے، اگر وہ نہیں مانتا ہے اس کا ہم بائیکاٹ کر دیں گے، اس سے نہ لین ہوگا، نہ دین ہوگا، نہ رشتہ ہوگا، نہ نکاح ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، بلکہ ہمارے قبرستان کے اندر وہ دفن بھی نہیں ہوگا، ہماری مسجد میں وہ نماز بھی نہیں پڑھے گا، ہمارے مدرسے میں وہ پڑھے گا بھی نہیں۔ مطلب میری بات، اس کا معاملہ الگ ہے، وہ اپنے آپ کو کہے کہ میں قادیانی ہوں، اپنا مرزا باڑہ، اپنا قبرستان جو کچھ بھی ہے الگ بناوے، لیکن قادیانی کہے اپنے آپ کو کہ میں مسلمان نہیں ہوں، اگر مسلمان وہ کہے گا ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ یہ ہے میرا مسئلہ۔ اور لوگ اپنے جو کہتے ہیں بیچارے نہیں سمجھ پاتے، اس لیے اس بات کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اپنے لوگ جو کہتے ہیں کہ بھائی آپ ان کی لٹ لے کے کیوں پیچھے پڑے ہوئے، ہم لٹ لے کے نہیں پڑتے، ہم اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، اپنے بھائیوں کو ہوشیار کر رہے ہیں، اور ہمارا کوئی اختلاف ان سے ذاتی نہیں ہے، دشمنی ذاتی نہیں ہے، بلکہ اس کے عقیدے سے دشمنی۔ کس سے ہے؟ اس کے عقیدے سے دشمنی ہے، اس کے دین سے دشمنی ہے، جو غلط پرچار کر رہا ہے۔ کیسا کر رہا ہے؟ غلط پرچار کر رہا ہے۔ انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ میرے کچھ احباب باقی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق اور اس پہ عمل کی توفیق۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم علماء کرام اور طلبہ عزیز، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی بڑا احسان اور کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی پاک اور مقدس
محفل کے اندر ہمیں تھوڑی دیر بیٹھنے کی اور کچھ وعظ و نصیحت کہنے اور سننے کی اللہ نے ہمیں توفیق بخشا ہے۔ میرے محترم، اصل جو ہم یہاں آئے ہیں اور ہمارے مولانا شمیم اختر صاحب القاسمی اور ہمارے مفتی نظام الدین صاحب القاسمی جو یہاں تشریف فرما ہے، ان کی برکت ہے کہ یہ بندہ ناچیز آپ حضرات کے سامنے میں کچھ لب کشائی کرنا چاہتا ہے۔ کیا ہے کہ ہم اور آپ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ نے 18,000 مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے، لیکن ان 18,000 مخلوقات میں سے بھی اللہ نے جنات اور انسانوں کو اللہ نے مکلف بنایا ہے۔ بعض روایتوں میں 40,000 آتا ہے اور بعض روایتوں میں تو کروڑوں آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو مخلوقات پیدا فرمایا ہے اس میں سے اللہ نے انسان اور جنات کو مکلف بنایا ہے۔ اب اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے کہ ہم نے جنات اور انسان کو پیدا نہیں فرمایا مگر اپنی عبادت کے لیے، کہ وہ صرف میری عبادت کرے۔ اور تفسیر ابن عباس میں لکھا ہے کہ لیعبدون کا مطلب یہ ہے کہ لیعرفون الا لیعرفون، کہ بندہ جو ہے اپنے رب کی اتنی عبادت کرے اور اتنا ذکر کرے کہ وہ اپنے مالک حقیقی کو جو ہے کہ پہچاننے والا بن جائے، اور اسی کا نام تصوف ہے۔ تصوف تزکیہ نفس، یعنی اپنے نفس کی جو ہے کہ صفائی کرنا۔ اب تزکیہ نفس جو ہے اس کے اندر سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اپنے دل سے جو ہے کہ مال کی محبت، اولاد کی محبت، عداوت، کذب، بغض، حسد، یہ سب سے پہلی سیڑھی ہے تصوف کی، کہ اگر آپ تصوف میں جا رہے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے کہ اپنے قلب کو جو ہے کہ صاف کرنا پڑے گا ان تمام چیزوں سے، مال کی محبت سے، عداوت، بغض، حسد، کینہ، ان تمام بیماریوں سے جو ہے کہ اپنے دل کو جو ہے صاف کرنا پڑے گا۔ اور دوسرا جو جز ہے تصوف کا وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا کثرت سے ذکر کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقیقت جو ہے، حق الیقین جسے کہتے ہیں، وہ چیز ہمارے اندر آ جائے، اور اللہ کی معرفت جو ہے وہ ہمیں مل جائے اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو ہے کہ پہچاننے والے بن جائیں۔ اور یہ تصوف کے اندر جو ہے ان تمام چیزوں کو جو ہے کہ ہمیں صاف کر کے جو ہے جب جا کر کے جو ہے کہ ہم اللہ کو پہچاننے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان سے پہلے جو ہے جناتوں کو پیدا فرمایا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان جنات کے ساتھ میں جو ہے نفس کو رکھا ساتھ میں، اور اسی نفس کو جو ہے ہم ذکر کے ذریعے سے جو ہے کہ ہم اس کو صاف کر سکتے ہیں۔ اب اس نفس کی وجہ سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم کی پیدائش فرمایا تو اس وقت جو ہے کہ ان جناتوں سے کہا تھا کہ جو تم اللہ کے جو ہے
حضرت آدم کی جو ہے کہ سجدہ کرو، لیکن یہ سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ کیوں انکار کیا تھا؟ حالانکہ اس نے تو اللہ کو پہچان لیا تھا، اس کو معرفت حاصل ہو چکی تھی، اور یہ اتنا ذکر اور اتنا جو ہے کہ کثرت سے اللہ کی عبادت کیا تھا کہ اللہ کی معرفت اس کو حاصل تھی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں جو ہے ان کے ساتھ میں جو تھا وہ نفس جو ہے کہ شامل تھا، جو اس تصوف کے اندر جو ہے اس نفس کے اوپر جو ہے کہ محنت کیا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ شیاطین نے کہا کہ اے موسیٰ، حضرت آدم جو ہے کہ وہ مر چکے ہیں۔ شیاطین نے جو حضرت آدم علیہ السلام سے کہا، یہ حضرت موسیٰ سے کہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ جو ہے کہ اللہ سے جو ہے کہ بات کرنے کے لیے گئے اور کہا کہ اللہ، شیاطین کہہ رہا ہے کہ آدم مر چکے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا کہ جاؤ ان سے کہہ دینا کہ آدم مر چکے ہیں، ان کے قبروں پر جا کر کے یہ سجدہ کر لے، میں اس کے غلطیوں کو جو ہے کہ معاف کر دوں گا۔ تو حضرت موسیٰ نے شیاطین کے پاس آیا اور آ کر کے کہا، شیاطین نے پوچھا کہ اللہ نے کیا فرمایا، کہ اللہ میری غلطیوں کو معاف کر دے گا؟ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ ہاں، اللہ تمہاری غلطیوں کو معاف کر دے گا، لیکن پہلے تمہیں جو ہے کہ آدم کی قبروں پر جا کر کے تمہیں سجدہ کرنا پڑے گا۔ تو یہ شیاطین نے کیا کہا کہ جب آدم زندہ تھے اس وقت تو میں سجدہ کیا ہی نہیں، اب تو وہ مردہ ہے، اب جو ہے کہ ان کے قبروں پر ہمیں سجدہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ سجدہ کیوں نہیں ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی جو ہے کہ حکم کی نافرمانی اس نے کیوں کی؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ میں نفس تھا، اور یہ نفس انسان کو جو ہے کہ گناہوں کی طرف مائل کرتا ہے۔ یہ نفس کے قبضے میں جو ہے انسان اس کے قبضے میں آ جاتا ہے، اور آنے کے بعد میں جو ہے کہ وہ گناہ کر بیٹھتا ہے۔ تو اسی گناہ سے بچنے کے لیے جو ہے، اپنے نفس کو صاف کرنے کے لیے، اپنے دلوں سے جو ہے کہ گناہوں کو نکالنے کے لیے جو ہے ہم سب جو ہے کہ لا الہ الا اللہ کی جو ہے کہ جب ضربے لگاتے ہیں تو یہ ہمارے دلوں سے جو ہے کہ دنیا کی محبت اور یہ مال کی محبت، اولاد کی محبت اور یہ جتنی خواہشات ہمارے دلوں کے اندر ہے، ہمارے نفس کے اندر ہے، یہ کیا ہے؟ الا اللہ کی جب ضربے لگتا ہے تو اس سے یہ صاف ہو جاتا ہے۔ پھر انسان کیا ہوتا ہے؟ گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ پھر ہم اور آپ اللہ کی حقیقت کو جو ہے کہ پہچاننے والے بن جاتے ہیں، ہمارے لطائف جاری ہو جاتے ہیں، اور ہمارے بندہ سوتا رہتا ہے لیکن جو آپ کے لطائف ہے وہ لطائف آپ کے جاری رہتے ہیں، وہ ہمیشہ جو ہے کہ لا الہ الا اللہ جو ہے کہ وہ پڑھتا رہتا ہے۔ آپ سو جائیں گے، آپ کروٹ لیٹ رہے ہیں، پھر بھی آپ کا دل جو ہے وہ الا اللہ جو ہے وہ کرتا رہتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ہر چیز اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا ہے کہ نہیں ہے؟ ایک پتا بھی اگر ہلتا ہے تو وہ بھی جو ہے کہ اللہ کے حکم کا محتاج ہے۔ انسان چلتا ہے پھرتا ہے، ہر چیز میں جو ہے اللہ کے حکم کا محتاج ہے۔ اب جو ہے اللہ کے حکم کا محتاج ہے، لیکن اس کے اندر حقیقت کیا ہے؟ تو حقیقت اس کے اندر یہی ہے لا الہ الا اللہ۔ جب اس کی ضربے جو ہے، جب اس کے اوپر ہم محنت کریں گے، جب جا کر کے جو ہے ہمیں یہ چیز کھلے گی، جب کھلے گی تب جا کر کے ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ واقعی جو ہے کہ اللہ کی جو قدرت ہے، اللہ کا جو پاور ہے، وہ جو ہے کہ جب جا کر کے ہم الا اللہ کی جب ضربے لگائیں گے، اپنے دلوں کو، اپنے نفس پر جو ہے کہ محنت کریں گے، اپنے لطائف پر جو ہے کہ آپ کے لطائف جب جاری ہو جائیں گے، جب جا کر کے یہ ساری چیزیں آپ کو کھل جائے گی۔ تو ہم اور آپ ذکر کرتے ہیں، لیکن ذکر جب کریں تو اپنے شیخ سے جڑ کر کے کریں۔ جس کا استاد نہیں ہوتا ہے، جس کا شیخ نہیں ہوتا ہے،
تو اس کو شیطان جلدی اپنے قبضے میں لے لیتا ہے۔ جس طریقے سے جو ہے بھیڑیا جو ہے کہ چرواہا نہ ہو، بکری چرانے والا اگر نہ ہو، اور اکیلا بکری کو اگر دیکھ لیتا ہے بھیڑیا جو خطرناک جانور ہے تو وہ اس کے اوپر حملہ بول دیتا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے جس آدمی کا اگر شیخ نہ ہو تو اس آدمی کو شیاطین ایسے ہی اچک لیتا ہے جس طریقے سے اکیلے بکری کو جو ہے کہ بھیڑیا اچک لیتا ہے۔ اور جس کا شیخ نہیں ہوتا ہے وہ آدمی کامیاب نہیں ہوتا ہے، وہ شیاطین کے پھندے میں جلد آ جاتا ہے۔ تو ہم اور آپ جب ذکر کرتے ہیں، لیکن ذکر جب کریں تو کہ اپنے شیخ پہلے بنائیں۔ شیخ جب آپ کے ہوں گے تو آپ کی تربیت ہوگی، آپ جو ہے کہ شیطانوں کے پھندے میں جو ہے آپ جلدی نہیں آئیں گے، کیونکہ شیخ جو ہے کہ آپ کی تربیت کریں گے اور جو ہے کہ آپ کامیابی کے راستے پر جو ہے کہ چلیں گے۔ تو ہم سب جو ہے اپنے کو جو ہے کہ لا الہ الا اللہ کو جو ہے کہ اوڑھنا اور بچھونا بنا لیں۔ صحابہ کرام نے کوئی چلہ نہیں کاٹا انہوں نے، بلکہ ان کے سامنے میں صرف کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ، چلتے ہوئے پھرتے ہوئے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے الا اللہ کو انہوں نے اپنا بچھونا بنا لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایسا علم کھولا کہ اگر کسی کی طرف صحابہ کرام کی نظر پڑ جاتی، اگر بیماروں کے اوپر پڑ جاتی، بیمار اچھا ہو جاتا۔ لیکن ان پر نظر کن کی تھی؟ ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نظر کرم جو ہے کہ صحابہ کرام کے اوپر تھی، اور صحابہ کرام کا جو لطائف، جو ان کا جو ہے کہ علم کھلا، اس اللہ کے رسول کی جو نظر پڑی، جس کی بنا پر جو ہے کہ صحابہ کرام کا جو ہے کہ وہ کھل چکا تھا۔ تو یہ الا اللہ کو جو ہے کہ ہمیں اور آپ کو یہ ذکر جب کریں گے تو ہر چیز جو ہے جس طریقے سے صحابہ کرام جو ہے کہ اللہ سے ہر چیز مانگ لیا کرتے تھے، اسی طریقے سے جب ہم بھی اللہ کا ذکر کریں، اپنے قلوب کو صاف کریں گے تو انشاءاللہ ہم بھی جو بھی اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ تو ہم اپنے ذکر کریں، صبح و شام جو ہے نا اس کا معمول بنائے۔ آج ہمارے معاشرے میں جو ہے بہت سارے لوگ جو ہے کہ بیمار پڑ جاتا ہے، جو ہم یہی قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، لیکن جو ہے کہ ہمارے دم کرنے سے اس کو شفا نہیں ملتی، کیونکہ ہمارا یقین اس حد تک نہیں پہنچا ہے جس حد تک جو ہے کہ پہنچنا چاہیے۔ تو ہمارے محلے میں، ہمارے گھروں کے اندر جو ہے کہ لوگ بیمار پڑ جاتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ کسی کو نظر بد لگ جاتی ہے، کسی کو جادو ہو جاتا ہے، کسی کو جو ہے کہ کوئی آدمی جادو کر دیتا ہے، کسی کو جو ہے کہ شیاطین پکڑ لیتا ہے، کسی کو جنات جو ہے کہ اس کو پریشان کرتا ہے۔ تو اس سے ہم اس کے لیے کیسے اپنا بچاؤ کریں؟ جب ہم روز مرہ قرآن پڑھتے ہیں اور جو ہے کہ ہم شیاطین سے نہیں بچ سکتے، قرآن پڑھتے ہیں اور ہم جادوگر سے نہیں بچ سکتے، قرآن پڑھتے ہیں اور ہم نظر بد سے نہیں بچ سکتے ہیں، تو بتلائیے اس سے کوئی فائدہ ہو؟ تو ہم اسی قرآن کے ذریعے سے، اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا ہے کہ نہیں، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ اللہ نے پورے قرآن کو جو ہے مومنوں کے لیے جو ہے کہ شفا رکھا ہے۔ تو یہ شفا اسی ذکر کے اندر ہے۔ جب اس قرآن کی آیت کو ہم اٹھائیں گے اور جب اس کے اوپر جب ہم ضربے لگائیں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اسی آیت کو اگر ہم پڑھ دیتے ہیں اور پڑھ کر کے جو ہے کہ اگر کسی بیمار کے اوپر دم کر دیتے ہیں، چاہے وہ بڑا سے بڑا شیاطین کیوں نہ ہو، بڑا سے بڑا جادوگر کیوں نہ ہو، اگر اس کے اوپر اسی قرآن کی آیت کو اگر ہم دم کرتے ہیں، پانی میں اس کو پلا دیتے ہیں، تیل میں دم کر کے اس کو لگا دیتے ہیں، تو ہماری باتوں میں تو جھوٹاپن ہو سکتا ہے، لیکن قرآن جو ہے وہ قیامت تک جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، اللہ کا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ جو ہے کہ پورے یقین کے ساتھ جو ہے آپ اس آیتوں کو، سورہ فاتحہ کو اور سورہ ناس کو آپ دم کر کے جو ہے کہ اس جادو، جس کے اوپر جادو ہے، اس کو پلائے، اللہ تعالیٰ سے 100% یقین رکھے، اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرمائے گا۔ ایسا مرض جس سے بڑے ڈاکٹر اور حکیم جو ہے اس کو لا علاج بتلا دیا ہو، جو کینسر کا مرض ہو،
اللہ تعالیٰ جو ہے کہ ان قرآنوں کے ذریعے سے اللہ اسے شفا عطا فرماتا ہے۔ تو اس کے اوپر ہمیں اور آپ کو محنت کرنی پڑے گی، اس کے اوپر جو ہے کہ ہمیں اور آپ کو اس کو اپنے دل کے اندر اتارنا پڑے گا، جب جا کر کے جو ہے کہ اللہ اس قرآن کے ذریعے سے اللہ ہمیں شفا عطا فرمائے گا۔ تو انشاءاللہ کریں گے۔ تو ہر آدمی جو ہے ذکر تو ہر آدمی کرتے ہیں، لیکن اس کو اپنا ایک معمول بنا لے، ایک معمول بنا لیں گے، اور ہمارا جو سلسلہ ہے، سلسلہ نقشبندیہ شاذلیہ، اس کے ذریعے سے اگر آپ جڑ کر کے کریں گے تو کیا ہوگا؟ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اپنے گھر کا جو بیماری ہے، جو علاج و معالجہ ہے، ہم پریشان حال ہے دوسرے کے جو نظر بد سے، دوسرے کے جادو سے، تو ہم یہ سب پریشان ہیں، تو ہم اپنے آپ کو اپنے گھر کا علاج ہم کر سکتے ہیں، ہمیں دوسری جگہ جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آج ہم غیروں کے پاس جاتے ہیں دم کرانے کے لیے، علاج کرانے کے لیے، جو شرک ہے۔ جو غیر کے پاس جائے گا تو کیا غیر اللہ سے ہی تو مدد مانگے گا، وہ جس کے پاس ایمان نہیں ہے تو وہ شرک ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے کہ وہ شرک کو معاف نہیں فرمائیں گے، ہے کہ نہیں ہے؟ ہر گناہ کو اللہ اپنی مرضی سے چاہے تو معاف کر سکتے ہیں، لیکن شرک ایسی بیماری ہے اور ایسا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ اس کو کبھی بھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ تو اس لیے جو ہے ہم سب قرآن پڑھنے والے ہیں، اور قرآن پڑھیں اور دوسرے کو بھی سکھلائے، اور اس قرآن کے ذریعے سے ہم ایسا اپنے آپ کو تیار کریں کہ ہماری ذات سے جو ہے اللہ تعالیٰ دوسرے کو شفا دینے والا بن جائے۔ تو اس کے اوپر ہم سب سلسلے سے جڑے، اور جڑ کر کے جو ہے ہم سب جو ہے کہ یہ اس اذکار کے اوپر جو ہے ذکر کریں اور اس کے اوپر محنت کریں، تاکہ ہم اپنے گھر کا علاج ہم خود کر سکیں۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ابھی ہمارے موجود مفتی نظام الدین صاحب، جن کی صدارت میں جو ہے کہ یہ محفل سجا ہے، اور ان سے میں بہت عاجز و انکساری کے ساتھ میں ان کو دعوت دے رہا ہوں کہ حضرت والا تشریف لائے اور کچھ اللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین صدق اللہ العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بچوں تھوڑا دھیان سے سنو، ادھر دیکھو، سنو۔ اس وقت میرا آپ کے سامنے کچھ بات کرنا فالتو تو نہیں کہیں گے، اس لیے کہ دن کی باتیں ہیں، جتنی دہرائی جائیں اتنا ہی فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ دین کی باتوں کو، اللہ اس کے رسول کی باتوں کو جتنا بولا جائے اتنا فائدہ ہے، لیکن جو میں آپ کو کہنے جا رہا ہوں وہ ساری باتیں آپ سن چکے ہیں۔ اب سے توجہ سے سنیں کہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو ذمہ دار بنایا ہے۔ کلکم مسئول، تم سب کے سب ذمہ دار ہو، وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور تم سے اپنی ذمہ داری سے متعلق تم سے پوچھا جائے گا۔ تو ہم سب ذمہ دار ہیں، اللہ ہم سے کل قیامت میں پوچھے گا۔ ہماری ذمہ داری کیا چیز ہے؟ ایک تو ہم مسلمان ہیں، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اللہ کے احکامات پر عمل کریں، اللہ کا جو حکم ہے اس پر ہم عمل کریں، ٹھیک ہے؟ اپنی ذات سے عمل کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ ان احکامات کو لوگوں تک پہنچائیں، آگے پیچھے مت دیکھو، ان احکامات کو لوگوں تک پہنچائیں، اس کی دعوت دیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے؟ ہم خود جنت میں جانے والے بن جائیں، جنت کے راستے پر چلیں، اور دوسروں کو جنت میں جانے والا راستہ دکھائیں اور جہنم والے راستوں سے بچائیں، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں اپنا کروں تم بھاڑ میں جاؤ،
میں تو کر رہا ہوں، اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی خود بھی کرنا ضروری ہے، دوسروں کو بچانا بھی ضروری ہے۔ اگر ہم نے دوسروں کو نہیں بچایا تو پھر ہم بھی محفوظ نہیں ہوں گے۔ مجھ کو اپنے بیٹے کو دیندار بنانا ہے تو کوشش کرنی پڑے گی کہ محلے کے اور بچے بھی دیندار ہوں، ان کی فکر کرنی پڑے گی۔ نہیں تو ہم اپنے بچے کو دیندار بنائیں گے، کوشش کریں گے، پھر کسی وقت یہ بچہ چھوٹ کے جائے گا ان بچوں کے پاس تو پھر وہ بے دین کر دے گا۔ تو یہ عقل مندی نہیں ہے کہ آدمی خود عمل کر کے اپنے آپ کو دیندار بنائے، بلکہ عقل مندی یہ ہے کہ خود دین پر چلتے ہوئے دوسروں کو بھی دین پر چلنے کی کوشش کرے، خود گناہوں سے بچ کر دوسروں کو گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے گا تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو جو ہے نا دین پر چلنے کی توفیق بھی دے گا اور ہماری کوششوں سے دوسروں کو بھی فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ نچوڑ یہ ہے کہ ہم جس مقصد کے لیے آئے ہوئے ہیں نا، آج دنیا کے اندر ایک بہت بڑا فتنہ چل پڑا ہے اور ان کی کوششیں بہت زیادہ چل رہی ہیں، اور وہ دیکھتے ہیں کہ کس علاقے کے لوگ کیسے ہیں، ان کے سامنے اسی قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ اس وقت دنیا جو ہے نا مال کے پیچھے دوڑ رہی ہے، تو وہ دنیا والوں کے سامنے مال دکھا کر ہمارے ایمان کا سودا کر رہے ہیں، اور مسلمان اپنے ایمان کا سودا چند لاکھ پر، چند ہزار روپے پر اپنی ایمان کا سودا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں ان تمام مسلمانوں کو بچانا ہے۔ اب آخری بات یہ ہے کہ ہمارا ایمان کیا ہے؟ ہمارے ایمان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں اور ہمارے آخری نبی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی ہمارے نبی کے بعد کوئی دنیا میں نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بے شمار لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس زمانے کے صحابہ نے اور بزرگان دین نے ان کا پوری طریقے سے دفاع کیا، ٹھیک ہے؟ ہم بھی کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ ہم چھوٹے چھوٹے الفاظ میں اپنے ماں باپ کے پاس جا کر کہیں کہ قادیانیوں کا فتنہ چل پڑا ہے، ان سے بچنا ہے، وہ آپ کے پاس آ سکتے ہیں، آپ اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اپنے دوستوں سے کہیں، اس کا تذکرہ کریں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ یہ ذمہ داری آپ کی بھی ہے، ہمارے سب کی ذمہ داری ہے۔ اور ہمارے مولانا صاحب نے کہہ دیا کہ آپ تو اصل ہیں، آپ تو دین سیکھ رہے ہیں، تو عام آدمی سے زیادہ اصل آپ لوگ ہیں، آپ سے پوری امید ہے ہماری، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ہمارے اس آنے کو قبول فرمائے، جتنی مختصر جماعت ہے اس کو بھی قبول فرمائے، ہمارے سننے کو قبول فرمائے، ٹھیک ہے؟ آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا فتنة مسیح الدجال۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ہمارے یہاں آنے کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے کہنے سننے کو قبول فرما، اے اللہ ہماری کوششوں کو اے اللہ قبول فرما، اے اللہ اس مدرسے کو قبول فرما، مدرسے کے اساتذہ کو قبول فرما، ذمہ داروں کو قبول فرما، ناظم و محتمم کو قبول فرما، اے اللہ یہاں کے اماموں کو قبول فرما، اے اللہ یہاں کے مسلمانوں کو کی بھرپور مدد فرما، اے اللہ ہم سب کی ایمان کی اعمال کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے عقیدوں کی حفاظت فرما، اے اللہ اس کی محنت کے لیے ہم سب کو قبول فرما، یا اللہ ہمت اور حوصلہ نصیب فرما، یا اللہ موت تک یا اللہ دین کی خدمت کرنے کا جذبہ نصیب فرما، یا اللہ دین کی خدمت کا شوق و جذبہ عطا فرما، یا اللہ کام کرنے کا ڈھنگ اور سلیقہ نصیب فرما، یا اللہ ایک ایک مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کے ایمان کی اعمال کی حفاظت فرما، یا اللہ مسجدوں کو آباد فرما، یا اللہ ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنا، نمازی بنا، یا اللہ صدقہ خیرات کرنے والا بنا، یا اللہ دین کا خدمت گزار بنا، یا اللہ اخلاص نصیب فرما، استقامت نصیب فرما، یا اللہ ہمارے سفروں کو آسان فرما، یا اللہ جو باتیں کہی گئی ہیں سنی گئی ہیں
یا اللہ ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ جس مقصد کے لیے ہم آئے ہیں یا اللہ اس میں بھرپور کامیابی نصیب فرما، یا اللہ تحفظ ختم نبوت کا ہم سب کو داعی بنا، یا اللہ ہماری ایمان کی حفاظت فرما، یا اللہ ناموں سے رسالت پر مر مٹنے کا شوق اور جذبہ نصیب فرما، یا اللہ فتنوں کو ختم فرما، یا اللہ فتنوں کو ختم فرما، یا اللہ چین و سکون کی زندگی نصیب فرما، راحت و آرام کی زندگی نصیب فرما، عبادت و شکر کی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، اے ایسا جو مانگنے سے رہ گیا وہ اپنے شان شاء عطا فرما۔ اس ادارے کو اور گورکھا کے ادارے کو اور تمام اداروں کو دین دوگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما، اپنے خزانے سے اللہ تمام ضروریات کا تکفل فرما۔ یا اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا اپنے شان شاء عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔